يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قابل قدر معزز بھائیوں بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ سے کیسے ڈرنا ہے؟ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اس لیے کہ آدمی جیسی صحبت میں رہتا ہے ویسا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے۔ کوئی بھی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں فلاں کی صحبت میں رہتا ہوں اور اس کی صحبت سے میں متاثر نہیں ہوا، یہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر مقناطیسیت رکھی ہے، کھینچاؤ رکھا ہے، وہ جذب کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ آپ کا لہجہ ایک انداز کا ہے، آپ دوسرے لب و لہجے والے کے ساتھ ایک مہینہ رہیے، پھر آپ خود محسوس کریں گے تھوڑی تھوڑی تبدیلی آپ کے لہجے کے اندر بھی آ جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صحبت کا اثر پڑتا ہے، اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو۔ اچھے لوگ کون ہیں؟ اچھے لوگ سیدھے راستے والے لوگ ہیں۔ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، بلکہ دعا کرنے کا حکم دیا کہ تم دعا کرو، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ کن لوگوں پر انعام کیا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ پہلا درجہ نبوت کا ہے، اس میں داخلہ بند ہے، سرکار کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ بھی جھوٹا، اس کا دعویٰ بھی جھوٹا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں، لہذا پہلے درجے کے اندر تو داخلہ بند ہے۔ آدمی اپنے اعمال کی فضیلت کی وجہ سے صدیق بن جائے، شہید بن جائے، لیکن چوتھا درجہ صالحین کا ہے۔ علماء نے فرمایا چوتھے درجے میں داخلہ فرض ہے، صالح بننا ہر مسلمان پر ضروری ہے اور اس کی
نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے آدمی نیک بنتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ رہنے سے آدمی برا بنتا ہے۔ اور نیک لوگوں کی صحبت برے لوگوں کی صحبت کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے والے کی مثال عطر بیچنے والے کے ساتھ رہنے والے کی طرح ہے۔ آپ کسی عطر بیچنے والے کے پاس جائیں اور اس کے پاس بیٹھیں، اگر وہ آپ کو عطر نہ بھی لگائے تو آپ کے کپڑوں میں، آپ کے بدن میں تھوڑی خوشبو آ ہی جاتی ہے۔ اور بری صحبت والوں کی مثال بھٹی جلانے والوں کی طرح ہے۔ آدمی کوئلہ ڈال کے جب بھٹی جلاتا ہے تو بھٹی کی چنگاریاں اڑ کر کبھی اس کے کپڑے کو جلا دیتی ہیں، اگر اس کے کپڑے کو نہ بھی جلائے تو اس کے اندر بدبو یا پھر اس کے کپڑوں کو میلا ضرور کر دیتی ہے۔ ایسے ہی آدمی اگر اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے گا اچھا بنے گا، برے لوگوں کی صحبت میں رہے گا برا بنے گا۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ایک مرتبہ فرشتے اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلے اور اللہ کا ذکر کرنے والے ایک جگہ پر پائے گئے، تو فرشتوں نے جا کر اللہ سے عرض کیا، اے اللہ تیرے اتنے بندے فلاں جگہ پر ذکر کر رہے تھے اور آپ کے ذکر کے علاوہ کوئی بات ان کی زبانوں پر نہیں تھی، آپ کی تسبیح کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں، میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان تمام ذکر کرنے والوں کی مغفرت کر دی۔ اسی میں ایک فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ وہاں پر اور ایک بندہ تھا جو ذکر کے ارادے سے نہیں آیا تھا، اپنی ضرورت کی وجہ سے وہاں پر پہنچا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی، وہ ذکر کے ارادے سے نہیں آیا تھا لیکن ذکر کرنے والوں کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اچھے لوگوں کی صحبت کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، برے لوگوں کی صحبت کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ سگریٹ پینے والے کے ساتھ رہیے، کچھ دنوں کے بعد آپ کا دل بھی سگریٹ پینے کو چاہے گا۔ اگر آپ نے اپنے آپ پر قابو رکھا اور آپ نے سگریٹ نہیں پیا، پھر بھی آپ کے اندر پہلے جو سگریٹ پینے کی نفرت تھی وہ نفرت کا خاتمہ ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے کوئی بھی سگریٹ پیے آپ کو اس کا برا نظر نہیں آئے۔ سگریٹ پینے والا پہلے آپ کے بازو ٹھہر کر سگریٹ پی رہا تھا تو اس وقت آپ کو جو تکلیف ہوتی تھی آپ کے اندر سے وہ تکلیف اور وہ نفرت ختم ہو جائے۔ گالیاں دینے والوں کے ساتھ آپ رہیے، کچھ دنوں کے بعد آپ بھی گالیاں دینا شروع کر دیں، یا آخری صورت میں آپ کے اندر گالیوں کی قباحت اور اس کی نفرت ختم ہو جائے گی۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو اس کا عام مزاج ہے، یہ ایسے ہی بول رہا ہے۔ شراب پینے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ بھی شرابی ہو جائیں گے۔ کئی اچھے خاصے نوجوان جنہوں نے شرابی دوستوں کی صحبت اختیار کی شرابی ہو گئے، کئی اچھے خاصے تعلیم یافتہ نوجوان جواڑیوں کی صحبت میں بیٹھے جواڑی بن گئے۔ ایک صاحب جو 5 وقت کے صف اول کے نمازی تھے، وہ جا کر روزانہ صرف ہوٹل میں بیٹھتے تھے 2 گھنٹے 3 گھنٹے،
اور اسی ہوٹل کے اندر سٹے باز بھی بیٹھا کرتے تھے جو سٹا کھیلتے ہیں، نمبر لکھ کے دیتے ہیں۔ لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں، سٹے کا نمبر لکھا رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور یہ نمازی صاحب اسی ہوٹل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مہینے 2 مہینے نہیں گزرتے، وہ سٹے باز سے ان کی دوستی ہو جاتی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک آتی ہے کہ وہ سٹے باز دوسرے ٹیبل پر تھا، کل ان کے بازو بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ سٹا نہ بھی کھیلے لیکن یہ بھی پوچھنے لگ جاتا ہے آج کس کا نمبر اٹھا، کون سا نمبر اٹھا۔ یہ صحبت کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ آدمی برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، برا بن جاتا ہے۔ بری صحبت بدترین دشمن کی طرح ہے۔ اور جب آدمی کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ جس سے میں دوستی کر رہا ہوں یہ برا ہے، اور وہ اس سے دوستی کرنے لگ جائے گا، ایک وقت ایسا آئے گا یہ بھی برا ہو جائے گا۔ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو اس امتیاز سے بے خبر ہے، میں کیسے لوگوں کی صحبت اختیار کر رہا ہوں۔ بس کوئی ایک دوست مل جائے کافی ہے، چاہے وہ اچھا ہو برا ہو، اس کی عادتیں اچھی ہوں اس کی عادتیں بری ہوں، کوئی لینا دینا نہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا جو شادیوں میں باجے بجاتے تھے، ناچتے تھے، تماشے کرتے تھے۔ ان کی شادیوں میں گئے، پھر نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بھی اپنی شادیوں میں باجے رکھنے والے بن گئے۔ احساس ختم ہو گیا مسلمانوں کے وجہ سے۔ ادھر فلسطین جل رہا ہے، روزانہ سووں کی تعداد میں جنازے اٹھ رہے ہیں، اور جنازوں کو دفن کرنا وہاں پر معمولی بات ہو گئی ہے۔ بعض علاقے تو ایسے ہیں جہاں پر مرد حضرات دوسرے مردوں کے جنازے دفن کرنے میں یا اپنی جان بچانے میں یا کسی اور چیز میں لگے ہوئے ہیں، وہاں پر مرد حضرات بھی مہیا نہیں، عورتیں لے جا کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو خود عورتیں دفن کر رہی ہیں۔ یہاں تک حالات وہاں پر خراب ہیں، اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اپنی دولت کے نشے میں دھت ہے، بارات نکال رہے ہیں اور اس کو اپنے لیے عزت کی چیز تصور کر رہے ہیں۔ سڑکوں پہ یہاں سے لے کے وہاں تک باجے، وہ کائی کی خوشی ہے صاحب جو کرائے کے لوگوں کو لا کر خوشی منائی جائے۔ روشنیاں کرنا ہو اپنے گھروں میں روشنیاں کرو، روشنیاں کرنا ہو تو اپنے خاندان کے غریبوں کے گھرانے کے چولہے جلاؤ، مسکینوں اور محتاجوں کے چولہے جلاؤ۔ وہ چولہوں کی روشنی سے تمہارا دل بھی خوش ہوگا، اللہ بھی خوش ہوگا۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ آدمی حلال پیسہ کمائے اور جا کر حرام جگہ پر خرچ کر دے۔ مسلمان ہیں، سرکار کا نام لینے والے ہیں، اور اپنے سروں پر مارواڑی شملہ باندھ رہے ہیں، اس کا نام ہی ہے مارواڑی شملہ۔ ہندوؤں سے اپنے سروں پر شملے بندھوا رہے ہیں، باجے بجانے والا ان کے سروں پر شملہ باندھ رہا ہے، اور وہی شملے باندھ کے باجوں کے آگے ناچ رہے ہیں۔ اپنی حیثیت اور اپنا مقام کھو دیا مسلمانوں نے، بھول گئے ہم کیا تھے اور ہم کیا سے کیا ہو گئے۔ احساس ختم ہو گیا۔ جب احساس ختم ہو جاتا ہے تو آدمی مردہ ضمیر ہو جاتا ہے، اس کا ضمیر بھی مردہ ہو جاتا ہے، اور جس کا ضمیر مردہ ہو جائے وہ زندہ رہنا بھی اس کا برابر ہے، اس کا مر جانا بھی برابر ہے۔ وہ زمین پر سوائے دھرتی کے بوجھ کے کچھ اور نہیں ہوتا۔ سونے والے کو جگایا جا سکتا ہے،
لیکن مردے کو سوائے اللہ کے کوئی بیدار نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی جن لوگوں کے ضمیر کے اوپر تھوڑی بہت غفلت کی دھول بیٹھ گئی ہے ان لوگوں کو تو جگایا جا سکتا ہے، لیکن جن لوگوں نے اپنے ضمیروں کو مکمل طور پہ مردہ کر لیا ان لوگوں کو اب کوئی جگا نہیں سکتا، کوئی بیدار نہیں کر سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جو لوگ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے اللہ بھی ان کو نہیں بدلتا۔ ہم کیا تھے، کہاں پہنچ گئے، ہمارے اخلاق کتنے بگڑ گئے، ہمارے کردار کتنے خراب ہو گئے، ہماری حیثیت کتنی زیادہ متاثر ہو گئی، ہم کیسے لوگوں کی صحبت میں رہ رہے ہیں۔ پیسہ حلال کا کمایا مسلمانوں نے اور گٹکوں میں سگریٹوں میں اس کو اڑا کے ختم کر دیا۔ علماء کے حلق سوکھ گئے، الیکشن سے پہلے اپنی پولنگ میں اضافہ کرو، پولنگ فیصد میں اضافہ کرو، لیکن کسی کے اوپر جھوٹ نہیں رہی تھی۔ صبح کو سونا بہت بری عادت ہے، لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس بری عادت میں مبتلا ہونے کے باوجود اس احساس سے غافل ہے کہ میں بری عادت میں مبتلا ہوں۔ اچھے صبح میں سو رہے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ کر سونا یہ تو عام عادت سی بن گئی ہے۔ صبح کو سونے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عادتیں ہماری تباہ ہیں، اخلاق ہمارے تباہ ہیں۔ مسلمان اتنے زیادہ گر گئے، دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ باجا بجا رہے ہیں، بیٹا ناچ رہا ہے، باپ بیٹے کے منہ میں پیسے رکھ رہا ہے، پورے بیٹے مل کر باپ کو نچا رہے ہیں اور وہ بے غیرت باپ بھی ناچ رہا ہے بچوں کے آگے۔ احساس ہی نہیں۔ ایسے بھی نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے جو تھوڑا بہت کماتے ہیں اور اپنی کمائی پر ان کو اتنا زیادہ غرور ہے، صبح میں سوتے پڑے ہوئے ہیں اور ان کا باپ صبح میں سودا لینے کے لیے باہر آ رہا ہے، اور جب سودا لینے کے لیے باہر آتا ہے تو یہ اپنی بیوی سے یا اپنی ماں سے کہتا ہے میرے گٹکے بھی ابا کے ہاتھ سے منگا دو، اور وہ بے غیرت باپ اپنے اس بچے کے گٹکے بھی لے جا کے اس کو دے رہا ہے۔ کیا ایسے واقعات نہیں رونما ہو رہے ہیں؟ ہم کتنی بڑی قوم تھے، کتنی بلند ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجاہت رکھی تھی، ہمارا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ تھا، اور ہم کس حیثیت سے کس حیثیت تک گر گئے۔ نہ اپنی فکر، نہ اپنے بڑوں کی فکر۔ ہمارے بڑوں نے ہمارے اخلاق، ہمارے کردار اتنے بلند کیے تھے، ہمارے خاندان کا ایک نام تھا، ہمارے قبیلے کا ایک وقار تھا، ہمارے گھرانے کو لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، لیکن یہ سب چیزیں نوجوانوں نے بھلا دیا، فراموش کر دیا۔ اب ان کو کوئی لینا دینا نہیں رہا۔ اپنے بڑوں کی بنائی ہوئی عزت کا گلا گھونٹ دینا نوجوانوں کے لیے بڑا آسان ہو گیا۔ نہ اپنی فکر، نہ اپنی اولاد کی فکر۔ ہم تو بگڑے ہوئے ہیں، ہم تو خراب ہیں، ہم تو جیسے تیسے تھے، گزر گیا ہمارا، کم سے کم ہماری اولاد تو قابل بن جائے، ہماری اولاد کچھ نیک نام ہو جائے، ہماری اولاد کچھ پڑھ لے، کچھ لکھ لے۔ یہ احساس بھی نہیں ہے، یہ احساس بھی نہیں ہے۔ خود بھی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بچوں کو صبح میں اٹھائے، کھلائے اور چھوڑ دیے جاؤ، جس طرح مرغیوں کو کھڑاڑے میں سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ دن بھر گھوم کے رات میں جس طرح گھر میں آتی ہے، ہمارے محلے کے اکثر نوجوانوں کا اور اکثر ماں باپ کا یہی حال ہے۔ بچوں کو ناشتہ کرا دیا، چھوڑ دیا، وہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیسے لوگوں کی صحبت میں رہ رہا ہے، گولیاں کھیل رہا ہے، پتے کھیل رہا ہے، فوٹواں کھیل رہا ہے۔ بلکہ کبھی کبھی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ نشہ کرنے والے لوگ پکڑ کر گانجے کے سگریٹ پلا رہے ہیں، اور ماں باپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے جا کے ان سے پوچھیں تم نے ہمارے بچوں کے ساتھ ایسی غلط حرکت کی۔
چھوڑ دیے اپنے بچوں کو، احساس نہیں ہے اپنی اولاد کی تربیت کا۔ کیا ہوگی اولاد؟ آپ بھی بگڑے تھے، آپ کی نسلیں بھی بگڑ رہی ہیں، نتیجے میں معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ الیکشن کے دن آپ نے دیکھا ہوگا پولنگ بوتھ پورے خالی، پورے پولنگ بوتھ خالی۔ کسی جگہ پر اگر بھیڑ نظر آئی آپ کو تو صرف دو جگہ پر، ایک اڈلی ڈوسے کی دکان پہ، دوسرا پان ڈبوں۔ یہ منظر آپ نے بھی دیکھا ہو، پان ڈبوں کے اوپر بھیڑ لگی ہوئی ہے، چوری سے وہ سگریٹ بیچ رہا ہے اور خریدنے والوں کی ایک بھیڑ وہاں پر لگی ہوئی۔ ہم کیسے بے قرار ہو گئے اگر ایک دن تھوڑی دیر کے لیے ہمیں گٹکا نہ ملے، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں سگریٹ نہ ملے تو ہم بے قرار اور بے چین ہو رہے ہیں۔ اور ہمارے نماز فجر کئی سالوں سے چھوڑ دی ہے، کبھی بے قراری ہمارے دل میں نہیں آئی۔ آج ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، کبھی بے قراری ہمارے دل میں نہیں آئی۔ ہمارے بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں، بے قراری ہمارے دل میں نہیں۔ گٹکے کھا رہے ہیں، مہینہ 3-3 ہزار روپیے کے، 2,500 ہزار روپیے کے گٹکے کھا رہے ہیں۔ 1000 روپیے کے گٹکے آسانی سے کھا لیتا ہے گٹکا کھانے والا، اور بچوں کو اسکول میں نہیں ڈال رہا ہے۔ کیوں نہیں ڈال رہے بھائی؟ کہاں ہے پیسے؟ کہاں سے لانا 1000 روپے فیس بولے تو؟ اور جو تم گٹکے کھا رہے ہو وہ پیسے کہاں سے آ گئے؟ اگر تھوڑی سی عقل رہتی، تھوڑی سی غیرت رہتی، نہیں کھاتا گٹکا، چھوڑ دیتا گٹکا کھانا، سگریٹ پینا، اور وہی پیسے جوڑ جوڑ کے اپنے بچوں کو پڑھاتا۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کو سمجھو، اس درد کو سمجھو۔ ہمارا معاشرہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے، تباہیاں ہمارے مقدر بن رہی ہیں۔ حالات ایسے ہی نہیں آ رہے ہیں، حالات کو دعوت ہم دے رہے ہیں۔ اس لیے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، سوچ سمجھ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے، سمجھدار لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے، علماء کی صحبت میں بیٹھیے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے جو آپ کی زندگی سنوار سکے۔ آوارہ لوگوں میں چلے گئے، جانے کے بعد کیا بھائی خیریت؟ اب خوش ہوئے، میرے کو بھائی بولے تو گٹی ایک چائے پلا دی اور خوش۔ ارے میں جا گیا، میرے کو چائے پلا دے، گٹکا کھاتے صاحب، پان کھاتے صاحب، اور پان کھاتے، پان کھلا دیے، بس انہوں سمجھ لیے میں بھی اب محلے کا ایک بڑا آدمی بن گیا۔ ایک پھگٹ کی چائے مل گئی، ایک پھگٹ کا پان مل گیا، اسی میں خوش ہیں۔ زندگی میری کہاں جا رہی ہے؟ میری عمر 40 سال کے قریب ہو گئی ہے، میں نے کیا کمایا ہے، کیا بنایا ہے، اپنے لیے کیا رکھ لیا ہے، اپنی اولاد کے لیے میں نے کیا رکھا ہے؟ یہ چیزیں ہمیں سوچنا چاہیے یا نہیں؟ ہم جانوروں کی طرح نہیں ہیں میرے بھائی کہ پیدا ہو گئے، ایک عمر اپنی ادھر ادھر منہ مار کے گزار لیے، وقت آیا مر گئے، ہمیں لے جا کے کنڈی میں پھینک دیا گیا، ختم ہو گئی ہماری زندگی۔ ہماری